بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اب یہاں سے گفتگو جو ہے آیات کا لب و لہجہ بدلتا ہے، لگتا ہے کہ اور بات شروع ہو گئی، اور بات شروع نہیں ہوئی، اوپر سے ہی کنیکٹڈ ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ پہلے میں عرض کروں پھر وضاحت کرتا ہوں۔ آیت نمبر 8 میں، اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، نافرمانی کی، تو ہم نے بھی ان سے شدید حساب لیا۔ حاسبناہا حسابا شدیدا، ہم نے ان سے حساب لیا، اور حساب بھی بڑا شدید قسم کا۔ اور وہ کیا تھا؟ اور وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے انہیں بڑا عجیب و غریب عذاب دیا جس کا انہیں کوئی شناخت بھی نہیں تھی کہ یہ بھی عذاب ہم پر آ سکتا۔ یہ دنیا میں کہا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں آخرت کے عذاب کا، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے ہماری نافرمانی کی ہم نے دنیا میں ان کا شدید حساب کیا۔ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ دوسری اقوام جو ہے نا، آپ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی حالت دیکھیں۔ اسی سرزمین پر اسی قوم کے بارے میں مدینہ سے جب یہودی جا رہے تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ اب قرآن کی آیت ہے گزری سورہ حشر میں، اپنے گھر خراب کر رہے تھے کہ ہم تو جا رہے ہیں مسلمان نہ استفادہ کر سکے، ان کے کام نہ۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے اخبار میں خبر آئی، ویڈیو بھی تھی ساتھ، کہ فلسطین کو ایک جگہ اسرائیلیوں نے کہا کہ یہ خالی کر دو یہ گاؤں، تو فلسطینی وہ بلڈوزرز منگا کے اپنے گھر توڑ رہے تھے، اور وہ رپورٹر نے اس سے پوچھا بھی کیوں توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا تھا کہ ہمارے بعد یہودیوں کے کام ہے، ہم نے تو جانا ہی۔ الٹ جو بات قرآن نے یہودیوں سے کہا کہ عبرت لو، اب وہ مسلمانوں کی وہی حالت ہوگی۔ کیوں؟ عمل نہیں ہے، یہ آئین نہیں ہے ہماری زندگیوں کا آئین قرآن نہیں ہے، صرف اسے کہتے ہیں لقلقہ زبان ہے، ورد زبان ہے، ثواب لے رہے ہیں، عمل نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہم پر بھی فٹ آتی ہے۔ اللہ کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک عذاب جسے قرآن نے کلیئرلی بالکل واضح کہا ہے عذاب، وہ فرقہ واریت ہے کہ نہیں ہم پر عذاب؟ قرآن نے کہا ہے اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب آئے، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے یعنی زمین میں سے عذاب آ جائے، یا اللہ تمہیں گروہ گروہ بنا دے اور ایک دوسرے کا مزہ تمہیں چکھائے۔ چکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ اللہ کے دین پر عمل کو چھوڑ دے۔ یہ جو اللہ فرماتا ہے نا کہ یہ قرآن نور ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آیات سے دیکھو کس حالت میں زندگی گزار رہے ہو۔ یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس گاڑی ہے، میری جاب ہے، میرا کاروبار چل رہا ہے، میں سردیوں میں ہیٹر لگا ہوا ہے گھر میں، گرمیوں میں ایئر کنڈیشنر لگا ہوا ہے، اور بہترین ڈاکٹر سے میں چیک کروا لیتا ہوں جب میں بیمار ہوتا ہوں۔ یہ مت دیکھو، یہ دیکھو خدا کی نظروں میں کیسے ہو، اور وہ قرآن کی آیات کے نور سے دکھائی دیتے۔ شیعہ بھی سوچے، سنی بھی سوچے، بریلوی، دیوبندی سب سوچیں کہ فرقہ واریت اللہ کا عذاب ہے، تو بچنے کے لیے سٹیپ لیں، بیٹھیں سٹیپ لیں، بجائے فرقہ واریت کی ماچس اور لگا کر آگ جلانے کے، اور ایک دوسرے پر طنز کرنے کے، ایک دوسرے کے مذاق اڑانے کے۔ جب یہ عذاب ہے تو اس عذاب کو اور زیادہ کر رہے ہو۔ یہ عذاب ہے نا اللہ کا، وہ اور دھواں دار تقریریں کرو تاکہ اور لڑے شیعہ اور سنی آپس میں۔ پھر یہاں بھی عذاب ہے، وہاں بھی عذاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اے رسول ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا،
اے رسول جنہوں نے اپنے دین کو تفرقے کر لیا. فرقو تفریق تفرقہ ایک ہی لفظ ہے عربی میں, یعنی گروپ بنے. وَكَانُوا شِيَعًا گروپ بن گئے. جس کو گروپ بننے کا شوق ہے اس کے لیے سنیے گا, لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ, جس کو گروپ بننے کا شوق ہے تیرا اس سے ذرہ برابر بھی تعلق نہیں ہے. کس کا؟ رسول اللہ کا. جس کو فرقے بننے کا شوق ہے, اپنے آپ کو الگ کرنے کا شوق ہے, اے رسول تیرا ان سے لست منہم فی شیء, کسی چیز کسی قسم کا تیرا ان سے کوئی تعلق. اس سے زیادہ شدت اور کس میں ہوگی؟ یہاں ہر فرقہ میں فلانا میں فلانے کر رہے ہوتے. مسلمان کوئی نہیں کہتا اپنے آپ. ہاں شیعہ ہم کہتے ہیں اپنے کو شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر شیعہ ہو علی والے ہو, علی رسول اللہ کے شاگرد ہیں, تو رسول اللہ تو انسانیت کی نجات کے لیے آئے, تم بھی کرو. اگر تم دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہو نجات کے لیے کوشش کرو, نہ کہ ان کو جہنم کی خوشخبریاں سناؤ. تم سنی شیعوں کے بارے میں یہ کریں گے, شیعہ سنیوں کے بارے میں یہ کریں گے, اور عذاب بنا دیا اپنے معاشرے کو, عذاب بنا دیا اپنے معاشرے کو. جہاں جاؤ شیعہ سنی کانفلکٹ, شیعہ سنی کانفلکٹ, شیعہ سنی کانفلکٹ. تو یہ جو اللہ نے کہا ہے تفرقہ بازی نہ کرو, یہ لا یا نہیں ہے. اللہ کو پتہ نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں, اس کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے, اس پر عمل کوئی ہے ہی نہیں. یہ ایسی باتیں ہیں وہ کرنا نہیں چاہتے, چھوڑ دیا قرآن کو. اور قیامت کے دن کی شکایت وہ بار بار میں ریپیٹ کرتا ہوں, جب اللہ پوچھے گا نا کیوں, میں نے کہا تھا فرقہ واریت عذاب ہے, تم کیوں اپنے فرقوں پہ ناچتے تھے, خوش ہوتے تھے؟ اللہ کا رسول کہے گا, اللہ کے رسول سے پوچھا جائے گا یہ کیوں فرقے بنے؟ رسول پاک کہیں گے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. واضح ہے قرآن پڑھنے والے کے لیے, واضح ہے, بشرطے کہ قرآن اس لیے نہ پڑھے کہ میں نے تقریر میں نعرے کیسے لگوانے, قرآن اس لیے پڑھے کہ جو اللہ کا پیغام ہے لوگوں کو بتانا ہے. بعض دفعہ میں قرآن اس لیے کھولتا ہوں کہ بیچ میں سے نقطہ نکالوں تاکہ واہ واہ ہو میرے سامنے, لوگ واہ واہ کریں. واہ واہ اللہ منہ پہ مارے گا کہ میں نے قرآن تیری واہ واہ کے لیے نازل نہیں کیا تھا, میں نے قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا تھا. تو کون سے سرخاب کے پر لگا کے آیا تھا کہ میرا رسول آیات پڑھے لوگ دشمن ہو جاؤ, تجھے کندھوں پہ اٹھا کے ناچے, وہ تجھے فیسیں پے کرے. کوئی بات تو نے بیچ میں چیٹنگ کی کہ تجھے لوگ سارے خوش ہو کے ملتے ہیں؟ ورنہ میرے نبی کے بھی لوگ مخالف ہو گئے تھے, میرے ہر نبی کے جو پیغام کتاب لے کر آتا تھا مخالف ہوتے تھے, تیرے کیوں سارے نعرے مارتے تھے؟ تو میرے نبیوں سے زیادہ سمجھدار تھا, یا تو میرے نبیوں سے زیادہ اچھی طریقے سے تو گفتگو کر سکتا تھا؟ نہ, تو نے چیٹنگ کی, اور تو نے وہ دین نہیں بتایا کہ جو تجھے بتانا, جو امانت اللہ کی طرف سے آئی تھی وہ تو نے نہیں بتائی. اور وہی جو ہے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, میری آیات کے بدلے میں یہ دنیا کا قلیل اجر نہ لو. صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد. اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی, تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں بدترین عذاب میں ڈال دیا. صدق اللہ العلی العظیم.